الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ رب ذوالجلال جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو ایک بار پھر اس مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی، اور یہ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں چوتھا جو کورس شروع کیا تھا عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت اطہار اور شرف صحابیت کورس، اس کورس کی آج اختتامی نشست کی طرف بڑھنے کی اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل وعلا ہم سب کا اس میں حاضر ہونا اور جو کلمات خیر، جو اعمال صالحہ اس کی توفیق سے بجا لائیں، وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ مجلس محض ایک مجلس نہیں ہے، بلکہ علم اور عقائد اور اعمال صالحہ اور اپنے جو ایمانیات کے باب میں ہمارے عقائد ہیں، جو قرآن و سنت سے اسلاف نے اخذ کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں لے کر عطا کیے ہیں، ان کو سیکھنا اور سمجھنا اور پھر ان پہ قائم رہنا اور ان پر پہرا دینے کا اہتمام کرنا، یہ مجلس اس لیے قائم کی گئی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اس چیز کا اہتمام کیا جائے۔ رب ذوالجلال جل وعلا ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بیان کیا جائے اس میں اگر خطا ہو تو معاف فرمائے، اور جو درست ہو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے قبول فرماتے ہوئے اجر عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کی خاص نسبت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، اور آج جو آخری نشست ہے اس نشست میں ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ایک جو عقیدے کے اعتبار سے فضائل ہیں، اعمال ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، چند ایک عقائد۔ سب سے پہلے آج ہم جو آپ کے لحاظ سے بیان کریں گے وہ ہے آپ کا صدیق ہونا، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہا جاتا ہے، تو صدیق ہونا، اس وصف کو ہم جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ ذات جو حق لے کر تشریف لائی، وصدق به، اور پھر اس کی تصدیق فرمائی۔ ٹھیک، اب یہاں پر وہ ذات جو حق لے کر تشریف لائی، اس سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جمہور جو مفسرین ہیں ان کے نزدیک جو وصدق به، جو ذات تصدیق کرنے والی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلمہ حق کی اور آپ کی نبوت کی، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ جو صدیق ہونا ہے، پہلے یہ سمجھیے کہ صدیق ہوتا کون ہے، صدیق کسے کہتے ہیں، پہلے یہ سمجھیے، پھر انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھیں گے۔ ماتے ہیں کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو تصدیق کرنے میں مبالغہ کرے،
یعنی کہ مثال کے طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لحاظ سے جو کہا جاتا ہے کہ آپ صدیق اکبر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، آپ کی ذات کی، آپ کی اقوال کی مبالغہ، ان کے ہر مقام پر، ہر موقع پر کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ سرکار کی بارگاہ سے کلام آیا ہو اور آپ نے اس کی بلا جھجک تصدیق نہ فرمائی ہو۔ اس لحاظ سے یہ کہ جو تصدیق میں مبالغہ کرے اس کو جو ہے وہ صدیق کہتے ہیں۔ اور دوسرا صدیق اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے جو کچھ نکلے دل اس کی گواہی دیتا ہو، یعنی کہ زبان سے جو کچھ کلام جاری ہو، عمل بھی اس کے خلاف نہ ہو، دل بھی اس کے خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تینوں چیزیں ایک مقام پر جس کی قائم ہوں، اس بندے کو صدیق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات اقدس وہ ہے جو اسلام کے آغاز سے لے کر اسلام کے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ کی ذات اقدس، آپ کے اقوال مبارک اور آپ کی نبوت کی اس حد تک تصدیق فرمائی اور اس طرح تصدیق فرمائی کہ آپ ہی صدیق اکبر ٹھہرے، ٹھیک ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ہی صدیق ٹھہرے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کروں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے میں سارے صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک درجہ رکھتے تھے کہ سارے ہی صحابہ اور اہل بیت جو ہیں وہ سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شریف کی، اقوال شریف کی تصدیق فرماتے تھے، لیکن جس انداز کے ساتھ تصدیق حضرت صدیق اکبر نے فرمائی ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو لقب ہے، وصف ہے صدیق، اس لقب کی گواہی کہ ویسے سارے صحابہ صدیق ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کے بارے میں خاص طور پر اس لقب کو استعمال کرنا، اس کے لحاظ سے یہ بات اب ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بعضوں نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے صدیق کہنا، اس کے لحاظ سے بھی مسئلہ کھڑا کر دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی صدیق نہیں ہے، اور بھی صدیق ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یقیناً ہر کوئی اپنی جگہ اپنے دائرے میں صدیق ہے، لیکن جو لقب خاص طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا وہ اپنے ذات میں اور اپنے وصف اور اپنے لقب کے اعتبار سے خاص ہیں، اس لحاظ سے خاص ہیں کہ ان کو کسی یعنی کہ صحابہ میں سے باہمی محض تصدیق کے لحاظ سے نہیں صدیق کہا گیا، بلکہ ان کو صدیق کہنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان کو صدیق کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو صدیق کہنے والے جبرائیل امین ہیں، اور ان کو صدیق کہنے والے حضرت مولا کائنات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا سماعت فرمائیے۔ پہلے یہ سنیے کہ آپ کو صدیق کب کہا گیا، کس لحاظ سے آپ کو جو وہ صدیق کہا گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو صبح حبیب علیہ السلام نے اس اپنی شان کا اظہار فرمایا کہ اے لوگو، رات کے مختصر حصے میں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور وہاں سے ہو کے واپس آیا ہوں۔ اب یہاں پر میں یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث طیبہ کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہی واقعے کو ایک مقام پر اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا اور دوسرے مقام پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، یا ایسا بھی ہوا کہ ایک مقام پر واقعے کا ایک حصہ آیا اور دوسرے مقام پر واقعے کے دوسرے حصے آئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب ذوالجلال جل وعلا جو بندوں کی عقل ہے اس کے لحاظ سے کلام کیا جاتا کہ بندے جو سامنے بیٹھے ہیں ان کے لحاظ سے کہ ان کی ذہنی جو قابلیت ہے وہ کس حد تک ہے اور کس حد تک وہ کلام کو قبول کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت یہ کلام فرمایا کفار مکہ کے سامنے، اب ان کے لیے یہی کلام ہی بڑا تعجب انگیز تھا، تعجب خیز تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فرد جو 30 دنوں کی مسافت ہے وہ ایک رات اور رات کے ایک حصے اور حصے کے ایک ساتھ کے اندر کر جائے،
یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہی چیز اس کی عقل، ان کی عقلوں کو جو ہے وہ مار رہی تھی۔ فوراً ان میں سے کچھ کھڑے ہوئے اور چلے کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایک ساتھی ہیں جو بڑے قریبی ہیں، ان کو جا کے پکڑتے ہیں اور ان سے جا کے بات کرتے ہیں۔ دوڑے حضرت ابو بکر کی طرف، جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ اے ابو بکر، تمہارے جو ساتھی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے۔ کیا کہا؟ بھئی رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں اور وہاں سے ہو کے واپس آیا ہوں، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے ہماری سوچ ہے ویسے ہی ان کی بھی سوچ ہوگی، جیسے ہمارے ذہن نے قبول نہیں کیا ایسے ہی ان کا ذہن بھی قبول نہیں کرے گا، اس لحاظ سے تحریک کا جو سب سے پہلا بندہ ہے وہی جو ہے وہ نفی ہو جائے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ صدیق وہ ہیں جن کے سینے کو اللہ نے روشن فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل بھی اپنی طبیعت میں پاکیزہ تھے، اپنے اعمال میں پاکیزہ تھے، اپنے معاملات میں پاکیزہ تھے، اس طرح کہ آپ نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا، اسلام لانے سے پہلے کبھی بت کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصف تھا، اور یہ جو تین اوصاف ہیں اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اخلاقی طور پر، روحانی طور پر اور معاملات کے اعتبار سے درستگی پر تھے۔ اور جو بندہ ظاہر کے اعتبار سے درستگی پہ رہنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باطن میں بھی پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل بھی درستگی پر تھے۔ اب اس درستگی کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کو قبول کرنے، حق پہ قائم رہنے، حق کی بالادستی کے لحاظ سے اور سرکار کی بارگاہ سے جو حق کلام جاری ہوتا فوراً اس کی تصدیق کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا۔ جب سرکار کی بارگاہ، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے صاحب نے یہ کہا ہے، کیا کہا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور وہاں سے ہو کے واپس آیا ہوں، تو حضرت ابو بکر آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو روزانہ اس سے عجیب باتیں سنتے ہیں، یہ تمہارے نزدیک چھوٹی بات عجیب ہوگی، بہت عجیب بات ہوگی، لیکن ہم اس سے روزانہ بڑی عجیب باتیں سنتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر حاضر ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جو مکی آیات ہے وہ پڑھیں تو اس میں قبر کا، حشر کا، نشر کا، قیامت کے دن کا، اور پھر ساری کائنات کا فنا ہو جانا اور پھر سے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے اٹھانا، اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے اندر بیان فرمایا۔ اب وہ یہ جانتے تھے کہ شاید یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا یہی معاملہ بڑا جو ہے وہ مشکل ہے اور اس کو جو ہے وہ کوئی بھی طبیعت قبول نہیں کرے گی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں جب ایمان کے باب میں آتے ہیں تو سرکار کی زبان سے جو نکلتا ہے قبول کر لیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کلام کے سبب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اب اس پر موجب اوسط کے اندر محبوب علیہ السلام جب مسجد معراج شریف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو واپسی پر سرکار نے جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبریل، یہ جو میں اتنا عجب معاملہ اب ہو کر واپس جا رہا ہوں اس کی تصدیق کون کرے گا؟ تو اس مقام پر حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کی امت میں ابو بکر کافی ہے۔ جبریل امین کی زبان سے آپ کے لیے کیا لقب نکلا؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر اس صدیق کے لحاظ سے موجم کبیر کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے، حضرت سیدنا ابو یحییٰ حکیم بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کو اللہ کی قسم کھا کر اٹھا کر کہتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم، حالانکہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی صدیق ہیں۔ میں آپ عرض کروں آپ بھی صدیق ہیں، کیونکہ جس صحابی کا جو وصف ہے ہم اس وصف کو قبول کریں گے، اس لیے قبول کریں گے کہ ان کی عملی زندگی کے اندر ان سے وہ اوصاف ظاہر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوئے، اس لحاظ سے جو وصف ہے ہم اس کو قبول کریں گے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے حضرت صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی اس صداقت والے معاملے اور تصدیق والے معاملے کے لحاظ سے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اللہ کی قسم اٹھا کر کیا فرماتے ہیں، انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق،
کہ آسمانوں کے لیے سے ابو بکر کے لیے جو نام اتارا گیا وہ صدیق ہے. لہذا یہ لقب جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. پھر حضرت حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ غار حراء پر جبل حراء پر جلوہ فرما تھے، جبل حراء جو تشریف لے گئے وہاں پر جن کو حاضری کا شرف ملا انہوں نے دیکھا ہوگا جبل حراء جو حراء کا پہاڑ ہے، ایک ہے غار حراء، ایک ہے اوپر پہاڑ کے اوپر. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اوپر موجود تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. 10 صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، 10 صحابہ وہاں موجود تھے کہ جبل حراء جو ہے وہ ہلنے لگا، حرکت میں آ گیا. تو حضرت حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل حراء پر اپنی ایڑی ماری، ٹھوکر ماری، اور ٹھوکر مار کر ارشاد فرمایا اثبت احد، کہ اے احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان. حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو ارشاد فرمایا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. یعنی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ کے لیے کیا نکلا کہ نبی تو ذات اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صدیق وہ حضرت ابو بکر تھے، اور شہید حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے. یہ وہ وصف تھا جو کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جاری ہوا. اب اس صدیق لقب کو یہ نہیں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو قبول کیا ہو، لیکن اہل بیت اطہار کے مبارک جو افراد ہیں انہوں نے قبول نہ کیا ہو. نہیں، صحابہ اور اہل بیت اطہار یہ دونوں، میں نے چونکہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں وہ مبارک چشمے ہیں جو سرکار کی بارگاہ سے ہی جاری ہوئے. جو صحابی ہیں ان میں سے بعض کو اہل بیت اطہار بنایا گیا. جو اہل بیت اطہار ہیں ان سے شرف صحابیت کو دور نہیں کیا جائے گا. اہل بیت ہونا یہ ان کا زائد وصف ہے جو ان کے ساتھ ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے صحابی ہونے کے اعتبار سے تو وہ صحابی ہیں، اور صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت علی ہیں کرم اللہ وجہ کریم، آپ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں. اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ صحابیہ بھی ہیں اور پھر اہل بیت اطہار میں بھی ہیں. اسی طرح امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ صحابی بھی ہیں اور اس طرح جو ہے وہ اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں. یعنی کہ شرف صحابیہ جو ہے یہ سب سے اول ہے، اور باقی چیزیں جو ہے وہ ان کی ساتھ جو ہے وہ زائد ہیں. اہل بیت اطہار میں سے ایک مبارک شخص تھے حضرت امام باقر. حضرت امام باقر، امام باقر جو ہیں یہ صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین جو ہیں یہ صاحبزادے ہیں امام حسین کے. امام حسین جو ہیں یہ صاحبزادے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، اور آپ صحابی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح یہ جو ہے وہ معاملہ چلا.